گینگسٹرز جنہیں دوسرے لفظوں میں مابسٹرز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جو ڈرگ ٹریفکنگ، اسمگلنگ، ٹیررزم اور لینڈ گریبنگ کے ساتھ ساتھ بہت سی کرمنل ایکٹیویٹیز کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی گینگسٹرز کی بات کریں گے جو ججز، پولیس مین اور سینیٹرز کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹس کو بھی اپنی جیب میں لیے پھرتے تھے اور اپنی کرمنل ایکٹیویٹیز سے اتنی کثیر رقم جمع کی جو عام شخص کی سوچ سے بالاتر ہے۔ نمبر 10، فرینک لیوکس۔ لیوکس لیگرینج، نارتھ کیرولائنا میں پیدا ہوئے اور گرینسبورو، نارتھ کیرولائنا میں پرورش پائی۔ لیوکس کو آج تک کے طاقتور ترین گینگسٹرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا، میں امیر ہونا چاہتا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ جتنا امیر۔ خدا نے میری مدد کی اور میں یہ کر سکا۔ منشیات سے کمائی گئی کثیر رقم سے لیوکس نے خاصی جائیداد خریدی، جن میں ڈیٹرائٹ میں موجود آفس بلڈنگز کے ساتھ ساتھ لاس اینجلیس اور میامی میں موجود اپارٹمنٹس سر فہرست ہیں۔ نمبر 9، جیکوین گوزمان لوئرا، گینگسٹرز کی دنیا کا نمایاں ستارہ۔ جیکوین 4 اپریل 1957 میں پیدا ہوئے، جنہیں عموماً ایل چیپو یا مختصراً ایپو کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جیکوین دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ڈرگ ٹریفکر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ تاریخ میں گوزمان نے دوسرے کسی بھی ٹریفکر سے زیادہ ڈرگ ایکسپورٹ کرنے کا ریکارڈ قائم کر رکھا ہے، جس سے بے شمار دولت اور طاقت ان کا مقدر بنی۔ نمبر 8، گریزیلڈا بلینکو، دی کوکین گرینڈ مدر۔ گریزیلڈا بلینکو، جنہیں بلیک ویڈو اور کوکین کوئین آف میامی کے طور پر جانا جاتا ہے، انہیں کوئین آف نارکو ٹریفکنگ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ڈرگ ٹریڈ کی تاریخ میں بلینکو کو ایک پرومیننٹ فگر کا اعزاز حاصل ہے۔ نمبر 7، امیجو کیریلو فیانچس۔ امیجو، جنہیں دی لارڈ آف اسکائز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کے اس نام کی وجہ ان کے پاس موجود بے شمار طیارے تھے جن کے ذریعے اماجو ڈرگ ٹرانسپورٹ کیا کرتے تھے۔ اماجو منی لانڈرنگ کی دنیا میں بھی خاصے مشہور رہ چکے ہیں۔ نمبر 6، اینتھونی سلرنو۔ اینتھونی ایک امریکن مابسٹرز تھے جنہوں نے 1981 سے 1986 تک نیو یارک کی گینویز کرائم فیملی کے رہنما کا کردار ادا کیا۔ کئی ملین ڈالر سالانہ کمانے والے اس گینگسٹر کو گیمبلنگ، نمبرز اور لون شارکنگ میں ملوث دیکھا گیا ہے۔ نمبر 5، جوزف کینیڈی۔ کینیڈی ایک طاقتور اور معزز خاندان کے بیٹے، ایک امریکی بزنس مین اور ایک سیاستدان تھے، جنہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی پالیٹکس میں ایک ہائی پروفائل پوزیشن کے طور پر جانا جاتا رہا ہے۔ 1938 سے 1940 تک یونائٹڈ اسٹیٹس ایمبیسڈر کا کردار ادا کرنے والے جوزف کینیڈی کو امریکہ کے امیر ترین گینگسٹرز میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کینیڈی نے ایک مابسٹر فرینکی کوسٹیلو سے خود رابطہ کیا اور الکوہل کی فروخت سے خطیر رقم جمع کی۔ کینیڈی ایک بٹ لیگر کے طور پر بھی جانے جاتے رہے ہیں۔ نمبر 4، کارلس لیڈر۔ لیڈر 7 ستمبر 1949 میں پیدا ہوئے، جنہیں مینڈلین کارٹل کے کو فاؤنڈر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لیڈر نے نورمینز کے آئی لینڈ پر اپنے کوکین ٹرانسپورٹ امپائر کی شروعات کی اور انہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے سب سے اہم ڈرگ ٹریفکر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ نمبر 3، مائر لینسکی۔ لینسکی کو مابس اکاؤنٹنٹ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ لینسکی امریکہ کی ایک نمایاں کرائم فگر تھے جنہوں نے ایک گیمبلنگ امپائر کو تشکیل دیا جو پوری دنیا میں پھیلا۔ مائر لینسکی کو امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ امیر ترین گینگسٹرز کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، ایل کیپون۔ ایل کیپون، جنہیں اسکارفیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک امریکی گینگسٹر اور بزنس مین تھے۔ کیپون نے 7 سال تک کرمنلز کے رہنما کا کردار ادا کیا، جس کے بعد انہیں جیل تک پہنچا دیا گیا۔ کئی ملین ڈالر بنانے والے ایل کیپون کو دنیا کے طاقتور ترین گینگسٹرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، پیبلو ایسکوبار۔ دنیا کا نہ صرف امیر ترین بلکہ خطرناک ترین گینگسٹر پیبلو ایسکوبار، جسے دا کنگ آف کوکین اور دا ڈرگ لارڈ آف کولمبیا کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 1970 سے 1980 تک گینگسٹرز کی دنیا پر راج کرنے والا یہ کولمبین ڈرگ لارڈ مینڈلین کارٹل کے رہنما کا کردار بھی ادا کر چکا ہے۔ گینگسٹرز کی دنیا میں تہلکہ مچا دینے والے اس ناکو ٹیررسٹ کو نہ صرف اسمگلنگ اور کوکین کی فروخت
بلکہ لوگوں کو اغوا کر کے تاوان وصول کرنے، انلیگل سگریٹس اور فیک لاٹری ٹکٹس کی فروخت کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی چوری جیسے جرائم میں بھی خاصی شہرت حاصل ہے۔ مختصر یہ کہ پیبلو صرف ایک گینگسٹر نہیں بلکہ گینگسٹرز کی دنیا کا بادشاہ رہ چکا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری بقیہ ویڈیوز کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے دلچسپ رہی ہوگی۔ ہماری آلریڈی اپلوڈڈ ویڈیوز کو دیکھنا نہ بھولیں اور ہماری آئندہ کی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔